بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اختتام رمضان۔ در حقیقت رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، اس مہینے کا ہر ایک دن، ہر ایک رات اور ایک لمحہ اپنی جگہ یقیناً انتہائی اہم ہے اور بہت ہی مبارک ترین ہے، لیکن بالخصوص کسی بھی معاملے میں جو اختتامی مرحلہ ہوا کرتا ہے اور جو الوداعی لمحات ہوا کرتے ہیں، یقیناً ان کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ ماہ رمضان در حقیقت اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے مؤمن بندوں کے لیے یہ ایک تربیتی کورس ہے۔ ہر کورس کے اختتام پر انسان کو یہ فکر دامنگیر ہوا کرتی ہے کہ نہ جانے میں کامیابی کے ساتھ اس کورس کی تکمیل کر رہا ہوں یا خدا نخواستہ میں محروم رہ گیا، ناکام رہ گیا۔ لہذا اختتام رمضان کے موقع پر ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ رمضان ہمیں جو کچھ سکھانا چاہتا ہے ہم وہ سیکھ چکے یا خدا نخواستہ محروم رہ گئے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب ڈاکٹر شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں انہی کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم وبارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ اختتام رمضان، اہم ترین لمحات، دینی تعلیمات کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود و سلام کے بعد، رمضان کے اختتام میں ہر ایک کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ اسے پورا مکمل ماہ رمضان حاصل ہوا۔ ماہ رمضان میں اس نے بہت سارے عبادات کا اہتمام کیا، جن میں سر فہرست مکمل مہینے کا روزہ ہے۔ کیا جو مقاصد اور اغراض جو پائے گئے تھے یعنی ماہ رمضان اور روزے کے، کیا وہ چیزیں حاصل ہوئیں کہ نہیں، ہمارے اندر وہ باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے نفس کا کیا ہے جائزہ لے۔ صحیح۔ اور ان میں سب سے اہم مقصد جو پایا گیا ماہ رمضان کے روزے کا بالخصوص وہ یہ کہ ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری، خشیت الہی، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور خوف کیا ہے پایا جائے، ہم اسے حاصل کر لیں، تقوی کے اعلیٰ مراتب پر کیا ہے ہم فائز ہو جائیں۔ کہ روزے دار روزے کے دوران گویا کہ تقوی کا عملی ثبوت پیش کرتا ہے۔ بالکل عملی ثبوت پیش کرتا ہے۔ اور اسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ بھی فرمایا قرآن مجید میں، جس آیت کریمہ میں اللہ نے یعنی روزے کی فرضیت کا ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض ہے جس طرح تم سے پہلی جو اقوام گزرے ہیں، گزشتہ اقوام، ان پر روزہ فرض تھا اور لازم تھا۔ مقصد کیا ہے اس روزے کے ذریعے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے آ جائے۔ صحیح۔ تو یہ ایک اہم اور بنیادی مقصد رہا۔ صحیح ہے۔ چنانچہ روزے دار صبح سے شام تک روزے کے دوران کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ تو وہ اللہ جو رمضان میں ہمیں دیکھ رہا ہے، وہی اللہ ہمیں شوال میں بھی دیکھ رہا ہے، وہی اللہ ہمیں سال بھر دیکھ رہا ہے، وہی اللہ ہمیں زندگی بھر دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلا اور اہم ترین سبق ہو گیا جسے ہم نے رمضان کے بعد بھی یاد رکھنا ہے ہمیشہ۔
مزید فرمائیے گا. جی، ایک دوسرا سبق جو ہمارے اندر یعنی پایا جانا چاہیے، جسے ہم حاصل کیے ہوں گے انشاءاللہ ماہ رمضان سے، وہ یہ انسان کے نفس کی اصلاح. کیونکہ انسان کا جو بدن ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ایک تو جسم ہے انسان کا، اور دوسرا ہے روح، جان. صحیح. اور دونوں کو غذا کی ضرورت ہے. تو جسم کی غذا کا اہتمام انسان کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور انسان کے جو نفس کا معاملہ ہے، اس کی جان کا معاملہ ہے، اسے بھی غذا کی ضرورت ہے. جو روح کا معاملہ ہے، جی، روح کا جو ہے اسے بھی کیا ہے، ایک غذا کی ضرورت ہے. صحیح. اور یعنی اگر یہ فرق ہمارے نفس میں، ہمارے روح میں، جان میں پایا گیا کہ تبدیلی آئی اس میں، اور خشیت الہی، خوف الہی کے درجات میں ہم جو ہے اور بلند ہوئے، تو یقیناً کیا ہے، یعنی جس طرح یعنی جسم کو تغذیت حاصل ہوتی ہے، غذا حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ہم نے اپنے روح کو بھی کیا ہے غذا سے کیا ہے نصیب کیا. صحیح ہے. اور دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی زمینی مخلوقات ہیں، ان کی زمینی ضروریات ہیں، زمینی خصوصیات ہیں. کوئی آسمانی مخلوقات ہیں، ان کی آسمانی خصوصیات ہیں. لیکن انسان یہ واحد مخلوق ہے کہ جو زمینی بھی ہے، آسمانی بھی ہے. اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، لیکن اللہ نے اس کے پتلے میں روح خود پھونکی. تو یہ زمینی بھی ہے، بیک وقت آسمانی بھی ہے. تو روزے کے دوران جب یہ کھانے پینے سے پرہیز کیے بیٹھا رہتا ہے، تو جو آسمانی مخلوق ہیں یعنی فرشتے، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو روزے کی وجہ سے گویا کہ مومن، یہ روزے دار، اس کی زمینی مخلوقات کے ساتھ مشابہت کمزور پڑ گئی. آسمانی مخلوقات یعنی فرشتوں کے ساتھ اس کی مشابہت، تقویت پکڑ گئی. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم میں فرشتوں کی خصوصیات، یعنی ہمیشہ اللہ کا عبادت گزار بنے رہنا، برائیوں سے بچنا، یہ چیز ہمیں نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. مزید فرمائیے گا. جی، ایک تیسرا سبق جو حاصل ہونا چاہیے ہمیں اور پایا جانا چاہیے ہمارے اندر رمضان کے اختتام میں، وہ یہ کہ ہمارا کردار اور اخلاق مہذب اور اس کی اصلاح ہو جائے. کیونکہ اگر رمضان گزر چکا اور ہمارے اخلاق میں، کردار میں کوئی فرق نہیں آیا، تو یہ ایک بہت ہی بڑا کیا ہے خسارہ اور نقصان ہے ہمارے لیے. کیونکہ روزہ صرف یہ نہیں کہ انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے. جس طرح کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اسی طرح بد اخلاقیوں سے اور دیگر جو ہے تمام برائیوں سے اپنے آپ کو کیا ہے روکے. ہر قسم کی برائی، بد اخلاقی، بد زبانی، بد نظری، ان تمام چیزوں سے ہے اگر اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا رمضان کے اختتام تک، تو یقیناً کیا ہے اسے ایک قسم کی کیا ہے بہترین کامیابی حاصل ہوئی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بات بولنا، غلط بات بولنا اور اس پر عمل کرنا اس نے ترک نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی کو ایسے انسان کہ روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا جو ہے کھانا پینا روک کر کے رکھے، کہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا کوئی ضرورت نہیں. تو ایسے روزے سے صرف یعنی بھوکا اور پیاسا رہ جائے گا. ورنہ جو اصل مقصد ہے کہ انسان کو اجر و ثواب حاصل ہو، اس کے درجات بلند ہوں، تو اس قسم کے روزے سے اسے حاصل نہیں ہوں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا، اسی طرح ہر قسم کی بد اخلاقی سے بھی اپنے آپ کو کیا ہے، اور ہر قسم کی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو کیا ہر روکے. سبحان اللہ. بلکہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، اسلامی اہم ترین عبادات ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان سبھی عبادات کا ایک اہم مقصد یہی نظر آتا ہے کہ یعنی بد اخلاقی سے بچنا. صحیح. نماز کے بارے میں مثلاً نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز فحشاء یعنی فحش باتیں، غلط باتیں، بے حیائی اور منکر باتوں سے کیا ہے روکتی ہے. تو یہ نماز کا اہم ترین مقصد ہے. اہم مقصد ہے. حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جس نے حج کا ارادہ کیا تو اس کو چاہیے کہ دوران حج غلط باتیں، فسق و فجور، جھگڑا لڑائی کیا ہے نہ کرے. صحیح ہے.
صدقے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، جی اے نبی آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، وصول کریے ان سے، تاکہ اس صدقے کے ادائیگی کے ذریعے انہیں کیا ہے پاکیزگی حاصل ہو، جی آپ انہیں پاک صاف کر پاک صاف کر دیں، جی وتزکیہم یعنی تزکیت حاصل ہو، وصلی علیہم آپ ان کے حق میں کیا ہے دعائے خیر جی کریں۔ یعنی جو زکوٰۃ یا صدقہ ادا کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کے دل کے لیے اور اس کے اخلاق کے لیے پاکیزگی صحیح، یہ بھی ایک اہم ترین اہم مقصد ہے۔ مقصد ہے۔ تو اسی طرح روزہ جو ہے یہ بھی ارکان اسلام میں سے، تو اس کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو درست کرے، ورنہ صرف بھوکا پیاسا رہنا صحیح اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ صحیح۔ مزید کیا سبق ملتا ہے ہمیں ایک روزے سے؟ سبق اور ہمیں ملتا ہے وہ یہ صبر، جی کیونکہ صبر یعنی ایک بہت ہی بہترین خصلت ہے جی اور اہم ترین دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر ضروری ہے۔ اب اگر رمضان کے اختتام میں ہمارے اندر صبر پایا جاتا ہے، یعنی بنسبت پہلے کے زیادہ پایا جاتا ہے، جی تو ایک قسم کی کامیابی حاصل ہے۔ صحیح ہے۔ ورنہ اگر ابھی بھی وہی معاملہ ہے جو پہلے معاملہ تھا، بے صبری کا مظاہرہ، جی تو یقیناً کیا ہے ادھر کیا ہے انسان کو جو ہے خوب اچھی طرح کیا ہے یعنی سوچنا چاہیے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، اور مستقبل میں کیا ہے اس کی اصلاح کی کیا ہے کوشش کرے، کیونکہ یعنی صبر اگر دیکھا جائے تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے صبر کرنا، بالکل یعنی دوران روزہ انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے میں اسے صبر کی ضرورت ہے، جی اور شہوات سے غلط باتیں بولنے کے لیے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصوم نصف الصبر، جی کہ روزہ نصف صبر ہے، یعنی صبر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ روزے کے ذریعے ہمیں وہ کیا ہے حاصل یعنی صبر کی جتنی بھی شکلیں اور قسمیں ہو سکتی ہیں تو آدھا صبر جو ہے وہ روزے میں ہے، روزے میں اس قدر صبر کی ضرورت ہے۔ تو مہینے بھر جب اس کی گویا کہ مشق کی ہے، جی تو یوں تمرین کی ہے، تو انسان کو اس عادت کو جاری رکھنا چاہیے، اس عادت کو سیکھ لینا چاہیے، اپنا لینا چاہیے، یعنی صبر کی عادت۔ مزید اس کے علاوہ جی ایک اور اہم مقصد اور سبق وہ یہ رمضان کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا احساس اور شعور، جی یعنی انسان مکمل سال کھاتا پیتا رہا، آسودہ رہا، ہو سکتا ہے اسے آسودگی میں غریب اور جو مسکین ہیں محتاجین ہیں ان کی تنگی کا احساس نہ ہوا ہو، صحیح ہے، یا اپنے بارے میں بھی احساس نہیں ہوا، سال بھر کھاتا پیتا رہا اور کوئی قدر ہی نہیں کہ یہ مجھ پر اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ صحیح بات ہے، یعنی کھانا پینا صحیح ہے، لیکن جب انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے تو اس نعمت کی قدر اسے معلوم ہوتی ہے، جی جب بھوکا رہے گا تو بھوکا کھانے رہے کی گا، قدر۔ ہاں، جی اور دوسرے جو یعنی کھانے پینے کی یا روزی روٹی کی تنگی میں ہیں ان کے بارے میں اسے کیا ہے فکر ہوگی اور احساس ہوگا، اور یہ چیز اگر دیکھا جائے تو روزے ہی کے ذریعے کیا ہے حاصل ہو سکتی ہے، نعمت کی قدر کرے گا انسان اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی اس کے اندر کیا ہے اس کے ذریعے کیا ہے پایا جائے گا۔ صحیح ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ہی اور بالخصوص ماہ رمضان میں جو جود و سخا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات، اس چیز کا مزید بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، کالریح المرسلہ، جیسے تیز آندھی ہو، تو اس قدر سخاوت کیا کرتے تھے، تو یقیناً ہمارے لیے بھی اس میں اسوہ حسنہ ہے۔ تو فی الحال وقفہ لیں گے۔ جی ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسے کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو ہے اختتام رمضان، اور اس تعلق سے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اختتامی موقع پر ہمیں اپنی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ رمضان ہمیں جو کچھ سکھانا چاہتا ہے کیا ہم وہ سیکھ چکے یا خدا نخواستہ محروم رہ گئے۔ تو رمضان ہمیں جو کچھ سکھانا چاہتا ہے تو انہی میں سے ایک چیز جس کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے وہ یہ کہ نعمت کی قدر، جب بھوکا پیاسا رہے گا انسان تب اسے احساس ہوگا کہ کھانا پینا یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یوں نعمت کی قدر کیا ہم میں یہ احساس بیدار ہوا یا ابھی تک ہم غفلت میں مبتلا ہیں؟ مزید یہ کہ یہ احساس
کہ جس طرح بھوک نے ہمیں ستایا تو وہ لوگ جو کہ ہمیشہ ہی بھوکے رہنے پر مجبور ہیں ان پر کیا بیتتی ہے، کچھ ان کی مدد کی جائے کہ وہ بھی انسان ہیں ہم ہی جیسے۔ جب مدد کا جذبہ بیدار ہوگا تو باقاعدہ نہ صرف یہ کہ غریبوں کی مدد کی دین اسلام میں ترغیب دی گئی ہے، بلکہ ماہ رمضان کے اختتام پر اسی مقصد کے لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا گیا، غریبوں مسکینوں کی مدد کے لیے۔ تو زکوٰۃ الفطر کیا چیز ہے اور اس کے کیا احکام ہیں، کیا تفصیلات ہیں، ارشاد فرمائیے۔ جی، زکوٰۃ الفطر رمضان کے اختتام میں ایک فریضہ ہے، جی، جیسے کہ روایت آگے پڑھی جائے گی جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ الفطر فرض کی، صحیح، اور زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی اناج گلے وغیرہ سے یعنی اصل طور پر دیا جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ بعض اہل علم نے حکم اجازت دی کہ اس کے بدلے کیا قیمت بھی دی جا سکتی صحیح ہے، اور یہ جو دینا ہے وہ نماز عید سے قبل ہی ہمیں دینا ہے۔ صحیح ہے۔ اس سلسلے میں جو ایک صریح روایت آتی ہے، اور یہ کہ نماز عید سے کتنا پہلے بھی دیا جا سکتا ہے؟ نماز عید سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بہتر ہے کہ جتنا ذرا مؤخر کیا جائے، یعنی نماز عید کے قریب تک، کہ اس کا اصل وقت جو ہے وہ 29 رمضان یا جو رمضان کا آخری دن ہے 29 ہو یا 30 ہو تو غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو، اصل وقت وہ ہے۔ جی، اصل وقت وہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی وجہ سے اگر اس نے 1-2 دن پہلے نکالا کوئی حرج نہیں، اور خاص وہ اگر جانتا ہے کہ محتاجین تک پہنچنا شاید اس کے لیے وقت درکار ہے، تو اسی حساب سے کیا ہے وہ اگر مقدم کر لے تھوڑا سا تو کوئی گنجائش، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ روایت اس طرح ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس جملے میں عبداللہ ابن عباس نے زکوٰۃ الفطر کی فرضیت کا جو مقصد ہے، غرض ہے، وہ ذکر فرمایا، کہا طہرۃ للصائم، نمبر 1 اس کے ذریعے یعنی زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی میں طہرۃ للصائم روزے دار کے لیے پاکیزگی ہے۔ جی، وہ کس چیز سے پاک صاف ہوگا؟ من اللغو والرفث، لغو فالتو باتیں اور بیہودہ باتیں جو کہ ہو سکتا ہے دوران روزہ قصداً یا انجانے میں جو ہے اس نے کر بیٹھا یا بول بیٹھا، کوئی نامناسب کام، نامناسب بات، جی، ظاہر سے بات اس سے روزے کے اجر ثواب میں پر اثر پڑے گا، تو زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی سے کیا ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے عبداللہ بن عباس نے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، زکوٰۃ الفطر کی جو فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ اس کے ذریعے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے ذریعے مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح عام مسلمان جو خوشحال ہیں، عید منا رہے ہیں کھا پی کر کے عید کے دن، اسی طرح جو تنگی میں ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، یعنی زکوٰۃ الفطر سے ہو جاتا ہے، تو وہ بھی مسلمانوں کے جیسے کیا ہے کھا پی کر کیا ہے اس دن کیا ہے خوشی مناتے ہیں۔ جی، آگے فرمایا عبداللہ ابن عباس نے کہ من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جس شخص نے زکوٰۃ الفطر کو نماز عید سے پہلے ادا کی تو وہ زکوٰۃ الفطر ہی کی ادائیگی ہوئی، مقبول ہے وہ۔ ومن اداها بعد الصلاة، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا، فهي صدقۃ من الصدقات، تو اس کا شمار زکوٰۃ الفطر میں نہیں بلکہ ایک عام صدقے میں کیا ہے اس کا شمار ہوگا۔ تو وقتی اس میں پابندی بھی ہونا چاہیے، اللہ کی بات الگ ہے کہ اگر تاخیر ہو گئی جس میں کوئی مجبوری پائی گئی غیر ارادی طور پر، تو ادھر انشاءاللہ جو ہے تلافی، یعنی وہ معاف نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا، دینا ہے، پھر دینا ہے ہر حال میں، ورنہ لیکن وہ فضیلت نہیں رہی۔ لیکن اگر انسان قصداً عمداً مؤخر کرے تو ظاہر سی بات ہے کیا ہے ادھر انسان گنہگار بھی اس پہ فریضے کی ادائیگی میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 حکمتیں بیان کی گئیں زکوٰۃ الفطر کی فرضیت کی۔ پہلی تو یہ کہ روزہ دار سے اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، اونچ نیچ ہو گئی ہو کہ آخر انسان ہے، کمزور ہے، تو اس کی تلافی ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو نادار اور فقراء مساکین قسم کے لوگ ہیں تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، کھانے پینے کا ان کے لیے انتظام ہو سکے۔ تو یہاں یہ اشارہ بھی مناسب ہوگا کہ زکوٰۃ الفطر کا لفظ جو ہم استعمال کر رہے ہیں
تو اردو میں اس کو صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے اور فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ وہی چیز ہے۔ جی اب یہ کہ یہ کس پر واجب ہے؟ دیکھیے یہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جی، یعنی یہاں تک کہ وہ بچہ یعنی کم عمر کا جس نے روزہ نہیں رکھا، صحیح ہے، اس کا جو ولی امر، اس کا جو ذمہ دار ہے، جی، اس کے پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے طرف سے بھی کیا ہے وہ فطرانہ کیا ہے ادا کرے۔ جی، جو سرپرست ہے گھر کا، جی سرپرست ہے۔ جی، تو یہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی ہر مسلمان کی طرف سے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی طرف سے کیا ہے ادا کی جائے۔ جی، یعنی ایک گھر میں بہت سے افراد ہیں، خاتون خانہ ہے، بچے ہیں، تو جو گھر کا سرپرست ہے یا سربراہ ہے جی تو وہ اپنی طرف سے بھی اور ان سبھی کی طرف سے بھی ادا کرے۔ زکوٰۃ الفطر اس کے ذمے ہوگی، اس کی ادائیگی وہ ادا کرے گا۔ کتنا ادا کیا جائے گا، مقدار کیا ہوگی؟ جی اس میں جو یعنی اناج غلے کی جو بات آئی، جیسے کہ مختلف روایات میں اس میں لفظ آیا ہے کہ صاع، ایک صاع ادا کرے، اور یہ وہ ایک وزن اور پیمانہ رہا اس وقت، جو کہ آج اس کے بدلے میں اگر اس کا حساب کیا جائے تو تقریباً جو ہے 2.5 کلو کے قریب بنتا ہے۔ صحیح، تو 2.5 کلو جو اساسی غذا ہو اس علاقے کے، چاول ہے، گندم وغیرہ، جو عام خوراک جو لوگ وہاں کھاتے ہیں، جی صحیح، تو اس میں سے کیا ہے 2.5 کلو وہ ایک کی طرف سے کیا ہے ادا کیا جائے، ایک مسکین کو دیا جائے، اور اس کے بدلے اگر قیمت ادا کرتا ہے جی تو اس کی بھی گنجائش، جی اس کی بھی گنجائش۔ اور ورنہ اصل یہ ہے کہ جو اناج ہے، غلہ ہے، جو کچھ بھی اس علاقے میں جو عام کھائی جانے والی خوراک ہے، سبھی لوگ کھاتے ہیں، تو وہ ادا کی جائے گی 2.5 کلو فی کس کے حساب سے، یہ اصل ہے۔ اور اگر کوئی قیمت ادا کرتا ہے تو اس کو بھی اہل علم نے جائز قرار دیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ کہ وقت کے بارے میں تو آپ گفتگو کر ہی چکے ہیں جی کہ یہ کب ادا کیا جائے گا، جی اور اب یہ کہ کس کو دیا جائے گا صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر؟ جی زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کی ادائیگی یعنی مساکین اور فقراء کو، جی، اور خاص طور یعنی عبداللہ بن عباس کی روایت میں طعمۃ للمساکین کا لفظ آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یعنی جو ضرورت ہے جس کی مسکین کی عید کے دن، اس ضرورت کو جو ہے پوری کرنا ہے، صحیح ہے، اور وہ انہی لوگوں کو کیا ہے ادا کی جائے جو کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ارد گرد پائے جائیں، جی، جن کے پاس یعنی کھانے پینے کے سامان نہ ہو، تنگی ہو، کمی ہو، عید کے دن خوشی نہیں منا سکتے جس طرح باقی مسلمان منا رہے ہیں، اس قسم کے طبقہ جو پایا جائے ان کو کیا ہے فطرانہ کیا ہے ادا کر دیا جائے۔ جی بے شک۔ تو آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ عید کی خوشی، جی تو یہ عید جو ہے دین اسلام میں اہل اسلام کے لیے سال بھر میں 2 عیدیں ہیں، جی ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ۔ جی تو عید کی خوشی، تو پھر یہ کون سی عید ہے جو کہ ماہ رمضان کے بعد ہے، اور اس کے کیا احکام ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ جی یہ عید عید الفطر کے نام سے معروف ہے، جو رمضان کے اختتام پر مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے، جی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، کیونکہ خوشی کے دن 2 مقرر ہیں سال بھر میں، جی، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ جو کہ حج کے ایام میں آتی ہے۔ صحیح ہے، بہت سے لوگ عید الاضحیٰ کو کہتے ہیں عید الضحیٰ، لکھے پڑھے لوگ بھی، تو عید الضحیٰ نہیں ہے، ضحیٰ کے معنی ہے عربی میں صبح، جی جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا سورت کا نام ہے، صحیح، تو یہ عید الضحیٰ نہیں ہے، عید الاضحیٰ، جی اضحیٰ یا اضحیہ اس کے معنی قربانی کے ہیں، تو وہ عید قربان چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے عید الاضحیٰ ہے، عید الضحیٰ نہیں ہے۔ جبکہ اس وقت ہماری گفتگو ہے عید الفطر کے بارے میں۔ فطر کیا چیز ہے؟ فطر فطر افطار یعنی کھانا پینا، جی، روزہ کھولنا، روزہ کھولنا، صحیح ہے، تو اس دن کو عید الفطر اسی لیے کہا گیا کیونکہ 1 مہینہ مکمل کھانے پینے سے مسلمان اپنے آپ کو روک کے رکھے، جی تو اس دن خوشی منانی ہے کھا پی کر کے۔ جی، یعنی جیسے ہر دن ایک روزہ ہے رمضان میں، جی تو ہر شام اس دن کے روزے کا افطار ہے، جی اور ایک مخصوص وہ موقع ہے، جی اور ایک روحانی مسرت بھی روزے دار اس موقع پر محسوس کیا کرتا ہے۔ جی تو جس طرح ہر روزے کے اختتام پر ہر شام غروب آفتاب کے وقت افطار کا وقت ہے، تو مہینے بھر کے روزوں کے آخر میں یہ افطار کا دن ہے، افطار کا دن ہے، یہ عید الفطر کا صحیح، فلسفہ ہے۔ صحیح۔ صحیح ہے۔
تو مزید جی، اور یہ عید الفطر یعنی اس کے بارے میں یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور فرمایا کہ للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشی کے دن ہیں جس دن وہ خوشی مناتا ہے. جی. دو وقت ہیں، دو خوشیاں ہیں. نمبر ایک، اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے یعنی عید کے دن مناتا ہے عید الفطر، تو یہ اس کے لیے خوشی کا دن ہے. صحیح ہے. اور دوسرا اذا لقی ربہ، اور دوسرا دن ہے جب وہ اپنے پروردگار سے اس کی کیا ہے ملاقات ہوگی. جی. جب اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے روزے کا اجر و ثواب دے گا تو اس دن بھی اپنے روزے کو لے کر کیا ہے وہ خوشی محسوس کرے گا. صحیح. تو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی دو خوشیوں کا ذکر فرمایا، ایک دنیاوی خوشی اور ایک کیا ہے آخرت میں اسے کیا ہے وہ خوشی نصیب ہوگی. جی. تو جو کوئی بے روزہ ہے وہ ان خوشیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا. عید تو سبھی مناتے ہیں. جی. لیکن جسے اللہ نے توفیق دی ہے مہینے بھر اس نے روزے بھی رکھے ہیں، عبادات کا اہتمام کیا ہے، تو حقیقی مسرت جو اسے نصیب ہوتی ہے تو دوسرا کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ سے جس دن ملاقات ہوگی وہاں اپنے لیے انسان روزے کے عوض جو عظیم ترین اجر و ثواب دیکھے گا تو اس منظر کو دیکھ کر یہ روزے دار پھر دوبارہ بہت زیادہ گویا کہ مسرور اور فرحہ و شادہ ہو جائے گا. تو دنیا میں بھی خوشی اور آخرت میں بھی خوشی انشاءاللہ. مزید فرمائیے. جی. تو گویا کہ یعنی یہ عید الفطر جو نصیب ہوتی ہے خوشی کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مہیا کیا گیا ہے. یہ ایک نعمت کا احسان والا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان، ایک نعمت ہے. تو اسی لیے اس دن کیا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشی منائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں کیا ہے مکمل مہینہ یعنی رمضان کا روزہ نصیب فرمایا. اور اسی طرح اسی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں پر خرچ کرے انسان، اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، غریب و مسکین پر. عید والے دن خوشی کے دن کیا ہے خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرے، یعنی دوسروں کی زیارت کرے. عزیز و قریب ہیں اور کیا نام ہیں دوست احباب ہیں، خاص طور پر اگر والدین ہیں علیحدہ دور ہوتے ہیں ان سے ان کی زیارت کرے، ان کی ملاقات کرے. تو یہ بھی کیا ہے یعنی جسے کہتے ہیں کہ عید کے خوشی کا ایک حصہ ہے. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ جیسا کہ آج کی ہماری اس نشست میں موضوع ہے اختتام رمضان. رمضان کے اختتام پر اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے مؤمن بندوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا انتظام کیا گیا ہے کہ جس کا نام ہے عید الفطر. عید الفطر کے موقع پر ہمیں جو مخصوص تعلیمات دی گئی ہیں دین اسلام میں، تو ان میں سے ایک اہم ترین تعلیم یہ بھی ہے کہ آپس کے جو تعلقات ہیں انہیں ہمیشہ ہی خوشگوار رکھا جائے، بالخصوص اس خوشی کے موقع پر جو رنجشیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، تلخیاں ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے. کیوں؟ دیکھیے یعنی قطع تعلقی یعنی ہے یا رنجش ہے، دوری ہے. اگر یعنی اس پر کوئی ڈٹر ہے یعنی خاص طور پر وہ شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ عمل بہت ہی برا ہوگا. صحیح. کیونکہ اس سے اس کا بہت نقصان ہے. نقصان اس ناحیے سے کہ اس نے جو اعمال کیے ہیں چاہے وہ مکمل ماہ رمضان میں کے اعمال ہوں یا اور بھی جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان اعمال کی قبولیت کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ انسان کسی سے قطع تعلق نہ رہے. صحیح. بلکہ اس کی گفتگو بات چیت رہے. کبھی اگر کچھ ناراضگی ہو گئی تو شرعی ناحیے سے 1 2 زیادہ 3 دن تک کی اجازت ہے. 3 دن کے بعد کیا ہے صلح کر لے، سلام دعا دوبارہ کیا ہے شروع کرے، لیکن قطع تعلق جو ہے نہ رہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جنت کے جو دروازے کھولے جاتے ہیں ہر سوموار اور ہر جمعرات کو، پیر اور جمعرات والے دن. صحیح. فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. تو اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو معاف فرما دیتا ہے جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. صحیح ہے. آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کچھ رنجش، یعنی مسلمان بھائی کے ساتھ، چاہے وہ ایک مسلمان بھائی ہو یا کوئی رشتہ دار ہو، عزیز ہو، بہرحال اس سے رنجش ہے، دوری ہے، گفتگو بات چیت بند ہے، ناراضگی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی کیا ہے مغفرت نہیں فرماتا، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو مہلت دی جائے، دیکھا جائے جب تک کہ یہ آپس میں کیا ہے صلح نہ کر لیں. جس دن یہ صلح کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی کیا ہے مغفرت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ان کی عبادات اور جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان سب کی قبولیت کا معاملہ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے. تو معاملہ نازک ہے. بہت نازک ہے. بلکہ یعنی اللہ سے جو ڈرنا اور تقوی پرہیزگاری کا جو حکم دیا کہ اس کا ایک اہم تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان رنجشوں کو ختم کرے. بلکہ قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے جہاں تقوی کا حکم دیا گیا تو اس کے ساتھ ملا کر وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو ہمیشہ خوشگوار رکھا کرو. تو آپس کی جو ناراضگیاں ہوتی ہیں ان کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور اس چیز کی گویا کہ نحوست بھی پڑتی ہے، وبال پڑتا ہے انسان کے اخلاق پر، اس کی دینی کیفیات پر، اس کے ایمان پر، اور اس کی صحت پر بھی. صحت بھی خراب ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے. جو سب سے ناراض رہتا ہے تو اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے. ہمیشہ اس کے ذہن میں وہی ساری باتیں کیا ہیں. جی ہاں، اپنا خون جلاتا ہے اور اپنے ایمان کو بھی خراب کرتا ہے. اسی طرح عید کے موقع پر ایک بات جو کہ خاص طور پر قابل ذکر ہے وہ یہ کہ خوشی تو منائے انسان، لیکن یوں خوشی نہ منائے کہ جس اللہ کی طرف سے یہ خوشی دی گئی ہے تو اسی اللہ کو ناراض کر بیٹھے. تو یوں خوشی نہ منائے. صحیح. اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ شاعر آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشی کا دن ملا ہے، تو اس دن شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشی منائیں. صحیح ہے. منکرات کا ارتکاب نہ کریں. جیسے کہ منکرات کی مثال اگر لی جائے کہ ہو سکتا ہے مکمل ماہ رمضان اس نے 5 وقت نماز کی پابندی کی ہو، لیکن عید والے دن ہی سے کیا ہے نماز میں کوتاہی کرنے لگے، نماز ادا نہ کرے یا دیگر اور اعمالوں کا اہتمام نہ کرے جن اعمالوں جیسے قرآن کی تلاوت وغیرہ ہے. تو یہ جو ہے یعنی غلط بات ہوگی. پابندی ہونی چاہیے، مداومت ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ مزید یہ بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سے لوگ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان بھر روزہ رکھا، تراویح پڑھی، سبھی کچھ کیا، اب عید کا دن خوشی کا دن ہے تو اب کہتے ہیں کہ کوئی سنیما کی طرف نکل کھڑا ہوا ہے، کوئی گانا بجانا جو ہے اس میں لگ گیا ہے کہ خوشی کا دن ہے. تو یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے، یہ اپنا نقصان ہے. جو کچھ بنایا تھا، مہینے بھر محنت کی تھی، اس کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ ڈالنا. پھر اللہ کی طرف سے یہ خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اس دن کی خوشی. پھر انسان خوشی یوں منائے کہ اسی اللہ کو ناراض کر بیٹھے. فرض کیجئے کہ ایک انسان کو کسی نے اپنے ہاں، کسی کے ہاں خوشی کا موقع ہے، شادی ہے یا کچھ بھی ہے، تو کسی نے ہمیں بلایا اپنے ہاں کہ ہمارے نزدیک آپ کی بڑی قدر ہے، ہماری خوشیوں میں آپ ضرور شرکت کیجئے، تشریف لائیے، ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کی شرکت سے. اب وہاں جا کر ہم کوئی خدا نخواستہ ایسی حرکت کرنے لگے کہ جس کی خوشی منائی جا رہی ہے اسی کو ناراض کر بیٹھے، اسی کے گھر میں بیٹھ کر. تو یہ بہت ہی نادانی کی بات ہے. خوشی منائے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن یوں خوشی نہ منائے کہ اللہ ہی کو ناراض کر بیٹھے اور خود اپنی عبادتوں کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر ڈالے. ایسا نہ ہو. تو اگر کوئی رمضان کے بعد بھی مسلسل اسی نیکی کے راستے پر گامزن رہتا ہے، رواں دواں رہتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی وہ چلتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان میں جو کچھ توفیق ہوئی ہے اچھے کاموں کی تو انہیں قبولیت نصیب ہو گئی. اور اگر کوئی بدل گیا ہے خدا نخواستہ
اس کے طور طریقے بدل گئے رمضان ختم ہوتے ہی، تو یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اس کی عبادات گویا کہ قبول نہیں ہو سکی، خطرے کی بات ہے۔ اس بارے میں فرمائیے گا مزید۔ جی، یعنی ایک اہم یعنی جو نقطہ ادھر سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ جس طرح ماہ رمضان میں اعمالوں کا اہتمام کیا، جی تو اب رمضان کے بعد بھی یعنی وہ سلسلہ باقی رکھنا ہے، ہمیں صحیح، مداومت پائی جائے، جی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے، یہ اعمال ہیں، وہ اعمال جن میں ہمیشگی پائی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن میں ہمیشگی پائی جائے، اگرچہ وہ قلیل ہی تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح، تو مکمل ماہ رمضان کا ہم نے روزہ رکھا، تو اب رمضان کے بعد بھی روزوں کا سلسلہ باقی رکھنا چاہیے۔ صحیح، یہ نہیں کہ اب اگلے سال رمضان کا ہم انتظار کریں، اور یہ نہیں کہ مکمل مہینہ یا اکثر مہینوں کا روزہ رکھ جائیں آپ، بلکہ کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس مہینہ آپ نے 1 2 یا 3 چند دنوں کا آپ نے روزہ نہ رکھا ہو، اور اس سلسلہ کیا ہے باقی رہنا چاہیے۔ جی ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت ہم نے کیا ہے پابندی کے ساتھ کی، تو اب رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ رہے، اگرچہ قلیل کیوں نہ رہے، یعنی تھوڑا ہی پابندی ہو، اور اس میں ہمیشگی پائی جانا چاہیے۔ تراویح کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، تمام وہ اعمال جن کا اہتمام ہم نے کیا، اگر دیکھا جائے تو مکمل سال ان اعمالوں کا سلسلہ باقی رکھا جا سکتا ہے۔ جی یہ بات الگ ہے کہ آپ زیادہ کریں یا تھوڑا کریں، لیکن اتنا کریں انسان کی جس سے وہ اکتائے نہ، اور اس میں کیا ہے ہمیشگی پائی جائے، کیونکہ جس رب کی عبادت یعنی ماہ رمضان میں کی گئی، وہی باقی مہینوں کا بھی کیا ہے رب ہے، پروردگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یعنی صریح طور پر اس بات کا حکم دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سبحان اللہ، تم اپنے پروردگار کے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں کیا ہے موت آ جائے، جی آخری وقت آ جائے۔ صحیح ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے کوئی یعنی وقت متعین نہیں کیا گیا مخصوص، بلکہ تو اللہ کی عبادت جیسے رمضان میں کرتے رہے تو بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن ہمیشگی ہو، مداومت ہو، پابندی ہو۔ اسی طرح رمضان میں جس طرح برائیوں سے بچتے رہے، کہ جھوٹ سے اگر کنارہ کشی اختیار کی ہے، یا غیبت ہے، یا دھوکہ دی ہے، یا خرید و فروخت میں بے ایمانی ہے، ملاوٹ ہے، تو ناپ تول میں کمی بیشی ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی یہی جذبہ بیدار رہنا چاہیے، یہی عقیدہ رہنا چاہیے، یہی ایمان رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اب بھی دیکھ رہا ہے، وہ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو۔ تو برائیوں سے بھی انسان باز رہے، رمضان کے بعد بھی، سال بھر اور زندگی بھر، آخری سانس تک۔ مزید اس سلسلے میں یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ کوئی اچھا کام اگر انہیں توفیق نصیب ہو گئی ہے تو اس پر بس یہ کہ بجائے اس کے کہ انسان خوشی ہی مناتا رہے، تو خوشی منانے سے زیادہ انہیں فکر یہ دامنگیر رہا کرتی تھی، اور وہ ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ جانے ہمارا عمل قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہ احساس، یہ سوچ کر برائی سے بچنا کہ پہلی جو نیکی ہمیں توفیق ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بھی ضائع ہو گئی ہو۔ تو اس بارے میں فرمائیے۔ جی، یعنی انسان کوئی نیک عمل کرنے کے بعد یعنی ظاہر سی بات ہے خوشی اور مسرت محسوس تو ہوتی ہے مومن کو، لیکن بہت زیادہ انسان خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، جی، بلکہ یوں فکر ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس پر خوشی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ان اعمالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرف قبولیت حاصل نہ ہو۔ صحیح، یعنی اب ہم کوئی ایسی برائی نہ کر بیٹھیں گے جس کی نحوست کی وجہ سے ہمارے وہ پہلے اچھے اعمال بھی کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو دل میں کیا ہے یعنی یہ ڈر اور خوف، یعنی یہ خشیت اور یہ فکر کیا ہے انسان کے ذہن میں کیا ہے باقاعدہ کیا ہے پائی جانا چاہیے۔ صحیح ہے، یہ چیز والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ارشاد فرمائیے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی ایک طبقہ جو نیک اعمال کرتا ہے ان کی جو صفات بیان کی، ان میں سے ایک یہ کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، جی، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیا ہے خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور اسی طرح ان کا جو دل ہے وہ
فکر میں رہتا ہے جی، ان کے دل لرزتے رہتے ہیں ہاں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. پیش ہونا ہے. اب جو کچھ بھی انہوں نے کام کیے ہیں تو کام کرنے کے بعد اب وہ ڈرتے رہتے ہیں. جی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کیا عرض کیا؟ جی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے دل کی کیفیت اس معاملے کی؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شراب پی یا چوری کی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو کیا ہے قبول نہ فرمائے. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ چوری کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ اور برائیاں، اور اس کے بعد ڈرتے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا اللہ کے سامنے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے یہ اعمال اللہ کے ہاں قبول بھی ہو سکیں گے یا نہیں. تو رمضان کے اختتامی موقع پر یہ نہیں کہ انسان خوشیوں میں گم ہو کر رہ جائے، بلکہ اسے یہ فکر بھی ہونی چاہیے، اور اسی فکر کی وجہ سے ہر برائی سے بچنے کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے. اور ہمیں بعض احادیث کی روشنی میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اچھے اعمال کی بدولت انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اسی طرح برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے انسان کے اچھے اعمال بھی مٹ جایا کرتے ہیں. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے نہایت عمدہ و مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. وإياكم بارک اللہ فیکم. آمین یا ربی. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں، اور یہ کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی بار بار ماہ رمضان کی یہ عظیم ترین نعمت نصیب فرمائیں. ہماری طرف سے اور یہ کہ شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی طرف سے، ہم سبھی کی طرف سے تمام اہل ایمان کو دلی عید مبارک. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.